محمد احمد نواز صاحب نے ایک سوال پوچھا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین اس مسئلے کے بارے میں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو ساتھ رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں اور اسے طلاق بھی نہیں دے رہا، بس یوں ہی لٹکا کر رکھا ہوا ہے، اور بیوی تقریباً 2 سال سے اپنی والدہ کے گھر میں ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں حکم شریعت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ محترم، اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا اور عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ جس طرح عورتوں پر مردوں کے لیے حقوق مقرر کیے، اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے لیے حقوق مقرر کیے۔ جب کوئی شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے تو شریعت کی طرف سے اس پر بیوی کے لیے نان، نفقہ اور رہائش وغیرہ دیگر حقوق لازم ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے بھی شریعت کے مطابق مردوں پر ایسے ہی حق ہے جیسا عورتوں پر۔ نیز بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے متعلق قرآن پاک میں ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان سے اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں تو قریب ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ نے اس میں بہت بھلائی رکھی ہو۔ نبی علیہ السلام نے عورتوں سے متعلق مردوں کو ارشاد فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے جیسے مرد کو عورت کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے، بالکل اسی طرح عورت پر بھی فرض و لازم ہے کہ وہ شوہر کے لازمی حقوق ادا کرے، بلکہ عورت پر شوہر کے حقوق زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے رسول کائنات فخر موجودات میرے مکی مدنی آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے اوپر نہیں جاتی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام جب تک پلٹ کر نہ آئے، نمبر 2 وہ عورت جو اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ہو، نمبر 3 وہ شخص جو کسی قوم کی امامت کرے اور وہ قوم اس کے کسی عیب کے باعث اس کی امامت پر راضی نہ ہو۔ صحیح جامع ترمذی کی یہ حدیث پاک ہے، جلد اول صفحہ نمبر 191 پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی بشارت ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایوما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اس حال میں مری کہ شوہر اس سے راضی تھا وہ جنت میں داخل ہوگی۔ لیکن اس تمام تر تفصیل کے بعد عرض ہے کہ اگر میاں بیوی میں دوری اور اختلاف پیدا ہو جائے تو دونوں طرف سے سمجھدار لوگوں کو چاہیے کہ معاملے کو حل کریں، لیکن اگر کسی طور پر بھی معاملہ سیدھا نہ ہو تو بہرحال شوہر کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ بیوی کو لٹکا کر رکھے، کہ نہ اپنے پاس بلائے اور نہ ہی نکاح سے فارغ کرے۔ یاد رکھیں کہ شریعت مطہرہ نے بالکل واضح فرمایا ہے کہ بیویوں کے ساتھ زندگی گزاریں تو احسن طریقے سے گزاریں، اور اگر کسی طرح ساتھ رہنے پر اتفاق نہ ہو سکے اور دونوں اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں تو پھر شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ طلاق کے ذریعے جدائی اختیار کر لیں، لیکن بیوی کو نہ تو صحیح طریقے سے ساتھ رکھنا اور نہ ہی اسے طلاق دینا بلکہ لٹکائے رکھنا یہ ہرگز شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے۔ قرآن کریم کا حکم ہے الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ میں ارشاد فرماتے ہیں جب نکاح باقی ہے تو اس صورت میں زید پر فرض ہے کہ یا تو اسے طلاق دے دے
یا اس کے نان نفقہ کی خبر گیری کرے، ورنہ یوں معلق رکھنے میں زید بے شک گناہگار ہے اور صریح حکم قرآن کا خلاف ورنے والا، صریح حکم قرآن کا خلاف کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں ہے فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر میں لٹکتی چھوڑ دو۔ فتاوی رضویہ میں مزید ایک اور مقام پر اسی سے متعلق ہے کہ عورت کو نان نفقہ دینا بھی واجب ہے اور رہنے کے لیے مکان دینا بھی واجب ہے، اور کبھی کبھی اسے ہم بستری کرنا بھی واجب جس میں اسے پریشان نظری نہ پیدا ہو، اور اسے معلقہ کر دینا یعنی لٹکا دینا اس کے معاملے کو یہ بالکل حرام ہے، اور بغیر اس کے اذن و رضا کے 4 مہینے تک ترک جماع بلا عذر صحیح شرعی ناجائز ہے۔ طلاق دینے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ بیوی جب ماہواری سے پاک ہو اور ان ایام میں شوہر نے بیوی سے صحبت بھی نہ کی ہو تو ان ایام میں صرف ایک طلاق رجی دے۔ مثلا ایک دفعہ یہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی اور چھوڑ دے یہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے، اور ایک طلاق دینے سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اس طلاق کا حکم یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے عدت کے اندر رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع بھی کر سکتا ہے۔ اگر شوہر رجوع نہیں کرتا اور عورت کی عدت گزر جاتی ہے تو عدت گزرتے ہی عورت نکاح سے نکل جائے گی اور وہ جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے۔ اگر دوبارہ اسی شوہر سے شادی کرنا چاہے تو نکاح کے ذریعے رجوع ہو سکتا ہے، حلالے کی بالکل ضرورت نہیں۔ خیال رہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور شوہر گناہگار بھی ہوتا ہے، اور پھر بلا حلالہ شرعیہ کے رجوع کی کوئی ایک صورت بھی باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا جب بھی کبھی اللہ نہ کرے طلاق دینے کی نوبت آئے تو صرف ایک دی جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، یہ طلاق احسن ہے کہ شوہر نے جس طہر میں وطی نہ کی ہو اس میں ایک طلاق رجی دے اور پھر چھوڑے رہے یہاں تک کہ عدت گزر جائے۔ اس کی علت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان طلاق دینے میں اسی کو مستحب جانتے تھے کہ بیوی کو ایک ہی طلاق دی جائے پھر چھوڑ دیا جائے جہاں تک کہ اس کی عدت گزر جائے۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔